وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جنہیں اللہ رب العالمین نے، اللہ رب الرحمن نے ساری کائنات کے لیے، تمام جن و انس کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج کا خطبہ جمعہ کوشش کروں گا قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 مقامات سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف پارہ نمبر 15 اور اسی طرح سورۃ النساء پارہ نمبر 5، اللہ ذوالجلال نے، اللہ وحدہ لا شریک نے ان مقامات کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی سبق آموز بات کہی ہے۔ کاش کہ یہ باتیں، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہماری سمجھ میں آ جائے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ازلی بدبخت ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ دماغ اور کچھ آنکھیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہوتی ہیں۔ نہ وہ دل کچھ سمجھتا ہے، نہ وہ آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں، اور نہ وہ دماغ کچھ سوچتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسے برے لوگوں میں سے اور ہر قسم کے برے لوگوں میں سے محفوظ فرمائے۔ ان آیات بینات کے اندر 3 مقامات پر اللہ ذوالجلال نے ابلیس اور ابلیس کے تکبر کا بیان کیا۔ ویسے قرآن مجید میں یہی فقط 3 مقامات نہیں ہیں، اور بھی بہت سے مقامات میں اللہ ذوالجلال نے ابلیس اور ابلیس کا تکبر بیان کیا۔ صرف مقصد یہاں ابلیس یا ابلیس کا تکبر بیان کرنا نہیں ہے،
بلکہ ابلیس کی ہلاکت اور بربادی کو بیان کرنا مقصود ہے، اور حضرت انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ابلیس وہ کتنا بڑا عبادت گزار تھا اور کتنے اولو العزم اور عالی مرتبت لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اپنے عالی مرتبت مقام کے باوجود بڑے اور سمجھدار اور فرما بردار لوگوں کے ساتھ، کیا ہے، فرما بردار لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود وہ شخص، وہ ابلیس تکبر کرتا ہے اور پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ کتے کی دم کی طرح ہمیشہ مرتے دم تک ٹیڑے کے ٹیڑے رہیں گے۔ جی 100 مجال آپ اسے 100 سال پکڑے رکھو، جب چھوڑو گے تو یہ ایک اردو کی مثال بنی ہے کہ کتے کی دم ٹیڑی کی ٹیڑی۔ یہی حال ابلیس کا ہے اور تھا، اور یہی حال بدبخت اور بدقسمت ابلیس فطرت لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابلیس بڑے سمجھدار لوگوں میں اس نے زندگی گزاری اور پوری زندگی گزار ڈالی، یا یہ کہ پوری زندگی نہیں گزاری، زندگی کا ایک بڑا حصہ سمجھدار اور عقل مند لوگوں میں گزارا، لیکن مجال ہے کہ اس کے پلے کچھ پڑا ہو اور اسے کوئی بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہو۔ اللہ ذوالجلال سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ بھی دے، اور پروردگار ان نیک لوگوں کی خصلتیں، عادات اور اطوار بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، اے ملائکہ، آدم کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ ابلیس جنوں میں سے تھا، سو اس ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم ابلیس کو اور اولاد اس ابلیس کو، کیا تم ابلیس اور اولاد ابلیس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، انہیں دوست پکڑ رہے ہو؟ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، ابلیس کو تم اپنا دوست بناتے ہو جبکہ وہ ابلیس میرا غیر ہے، یعنی میرے سوا مجھے چھوڑ کر ابلیس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، بئس للظالمین بدلا، وہ یعنی ابلیس شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں اللہ ذوالجلال نے ابلیس کا ذکر کیوں کیا کہ کافر لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تکبر کرنے والوں، غرور کرنے والوں،
تکبر اور غرور کی راہ پر چلنے والوں مشرکین مکہ کو کیا غرور تھا؟ انہیں اس بات کا غرور تھا کہ ہم اور رہے چودھری اور سردار، اور نعوذ باللہ ان کی نظر میں، اللہ کی نظر میں تو اور معاملہ ہے، ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ جناب حضرت بلال ہے، یہ یاسر آل یاسر ہے، یہ جناب حضرت اسی طرح جو ہے وہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی نظر میں یہ تھا کہ جناب حضرت بلال اور بلال جیسے لوگ جو ہیں وہ تو ہمارے کمی اور کمی ہیں، ہم رہے سردار، ہم رہے چودھری، ہمارا حسن و جمال، ہماری عرب قوم، ہاں جی، اور ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، ہمارا جو ہے وہ لائف سٹائل، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہاں ہم اور کہاں ہمارے کمی کمی۔ تو ابو جہل جیسے لوگوں نے جو ہے وہ تکبر کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور خود اللہ ذوالجلال نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، اللہ کے تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں، وہ چرواہے تھے، وہ چاہے بابا جی آدم علیہ السلام تھے، یا اللہ اکبر وہ جناب حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ اسحاق تھے، یعقوب تھے، یوسف تھے، یا وہ جناب حضرت عیسیٰ نبی اللہ، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ بلال سے تو وہ تکبر کرتے ہی کرتے رہے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام بھی بکریوں کے چرواہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ماہانہ مزدوری پر، چاند کی رات پر پیارے نبی علیہ السلام اہل مکہ کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ تکبر کرنے والوں کے منہ میں خاک، وہ چاہے نقلی سردار ہو یا اصلی سردار ہو، حسن و جمال والا ہو یا دولت اور پیسے والا ہو، اللہ جب جس کے اوپر اپنا کرم کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس بات کو نہیں دیکھتا کہ دنیا والوں کی نظر میں کون کالا ہے اور کوڑا ہے، اللہ اکبر، کون غریب ہے اور کون مالدار ہے، کون جو ہے وہ آقا ہے اور کون جو ہے وہ غلام ہے۔ اللہ ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام پر کرم کیا کہ انہیں خاتم النبیین والمرسلین بنا دیا، اور پیارے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے پہل اور آپ کے اکثر جو صحابہ ہیں وہ یا تو اونٹوں کے چرواہے ہیں یا بکریوں کے چرواہے ہیں، یا کسی کے غلام ہیں، یا سردار نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، اور دنیا کا ظاہری حسن و جمال ان کے پاس موجود نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دنیا ہے نا، کوئی سردار ہونے پر فخر کرتا ہے کہ میں نواب آف کالا باغ کی اولاد ہوں، کوئی جو ہے وہ اپنے لمبے ڈھول ڈھال پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے پیسے پر، جی اپنی دولت کے اوپر فخر اور غرور کرتا ہے، تو ان کافروں نے بھی تکبر کیا۔ اللہ ذوالجلال نے ابلیس کا قصہ سنا کر کہا کہ دیکھو ابلیس شیطان نے بھی تکبر کیا، لیکن تکبر کر کے اور آدم سے حسد کر کے اسے کیا ملا؟ حسد کرنے والا اپنے منہ میں ہی خاک ڈالتا ہے، تکبر کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو ابلیس نے آدم سے حسد کیا اور تکبر کیا۔ اللہ نے اس عبادت گزار بندے کا، جو آدم کے سجدہ کے حکم سے پہلے بہت بڑا ولی اللہ تھا اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اندر ابلیس کا رہنا بیٹھنا اٹھنا تھا، یعنی وہ ملائکہ میں فرشتوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا تھا۔ لوگوں میں مشہور ہوا کہ یہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے ہے، تو اللہ ذوالجلال نے اس بات کی نفی فرما دی۔ لوگوں کے میں مشہور ہوا کہ ابلیس جو ہے وہ ملائکہ فرشتوں میں سے ہے، اللہ نے اس بات کی نفی فرما دی کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں، اس کا تعلق جنات میں سے ہے۔ جن ہو کر وہ اتنا عبادت گزار ہوا،
اللہ اکبر، جب کسی بندے کے اندر عاجزی نہ ہو، جب کسی آدمی کے اندر انکساری نہیں ہوگی، جب کسی بندے کے اندر تکبر ہوگا، وہ جتنا بڑا چاہے عبادت گزار ہو، بیڑا اس کا غرق ہوگا، اور کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر عاجز اور انکسار ہے، اگر وہ عاجز اور انکسار ہے، وہ کامیاب ہوگا، کامران ہوگا۔ ابلیس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ عبادت گزار تھا اور تکبر کیا اور ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ تم نے ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کے سوا۔ اللہ اکبر، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ابلیس ہمارا کیسے دشمن تھا کہ اس نے ہمارے باپ جناب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، جو ہمارے باپ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا اور ہمارا بھی دشمن ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے جب فرمایا سورۃ بنی اسرائیل کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تمام ملائکہ فرشتوں نے اللہ کا حکم پا کر آدم کو سجدہ کیا۔ آدم جسے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا، ابھی آدم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ابھی آدم نے جو ہے وہ ایک رکوع بھی نہیں کیا تھا، ابھی آدم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور ابھی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اتنا بڑا مقام اور شرف عطا فرمایا کہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے چلے آ رہے تھے، اللہ نے ان ملائکہ کو حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو ملائکہ جو ہیں وہ بڑے فرمانبردار ہوتے ہیں، انہوں نے فوراً اللہ کا حکم پا کر سجدہ کر لیا۔ اور ابلیس، اللہ ذوالجلال نے فرمایا الا ابلیس، مگر ابلیس، ابلیس نے جو ہے وہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ پہلے دن سے ہی ابلیس کو آدم سے حسد بھی ہو رہا تھا اور اب اسے آ کر تکبر بھی ہو گیا۔ مکہ کے مشرک تھے یا پہلے زمانوں کے کافر تھے یا آج بھی کوئی بدبخت بندہ گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو ایک بڑی بیماری ضرور ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے تکبر۔ میں رہا سردار اور یہ ہے کمی، تو میری حیثیت بہت بڑی ہے، یہی گھمنڈ اور یہی خیال ابلیس کو بھی لے ڈوبا اور اس کی ہلاکت کا باعث بنا۔ ابلیس اللہ ذوالجلال سے کہنے لگا قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہا کہ میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ ابلیس کہنے لگا کہ کیا تو نے دیکھا ہے؟ اللہ ذوالجلال سے ابلیس کہتا ہے اخبرنی، ارائیتک مطلب اخبرنی، آپ مجھے بتائیے کہ یہ شخص جسے آپ نے میرے اوپر اسے عزت بخشی ہے، یقیناً اگر تو قیامت تک مجھے مہلت دے تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو ہر صورت میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ پہلی غلطی ابلیس سے کہ آدم تیار ہو رہا ہے اور وہ آدم سے حسد کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اسے بلوغ المرام کتاب الجامع میں لے کر کے آئے، حدیث سندن کمزور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اس حدیث میں بتایا گیا
حسد جو ہے وہ آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی جو ہے وہ آگ کو کھا جاتی ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کھا لیتی ہے۔ حسد جو ہے وہ بندے کے نیک اعمال کو بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو بھی حسد ہوا اور پھر اس نے سمجھا کہ مٹی جو ہے وہ گھٹیا ہے اور آگ جو ہے وہ اعلیٰ ہے، تو وہ تکبر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اعلیٰ اور عرفہ ہوں اور آدم جو ہے وہ مجھ سے کمتر اور گھٹیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ جب دیکھا کہ میں اللہ کے دربار میں اور اللہ کے ہاں لعنت زدہ ہو گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ متکبر آدمی، ذلیل آدمی، لڑاکو، جھگڑالو، بدماش بندہ، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ گالم گلوچ پر اترے گا یا دھمکیاں دینا شروع کر دے گا یا محلے کو سر پر اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی کام ابلیس نے کیا اور اللہ ذوالجلال کے سامنے کہنے لگا آدم کی تھوڑی سی اولاد کو چھوڑ کر میں باقی اولاد آدم کی بربادی کے لیے تا حیات مرتے دم تک کوشاں رہوں گا۔ اس لیے سورۃ النساء کے اندر ابلیس نے کہا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ ابلیس اللہ ذوالجلال سے کہنے لگا میں تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی اولاد آدم میں سے ایک تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جاؤں گا۔ شاید شیطان چاہتا یہ ہو جی کہ مجھے جہنم کے اندر بوریت نہ ہو اور میں جس کی بدولت جہنم گیا وہ بھی جنت میں نہ رہیں اور ان کو بھی جنت سے نکال لوں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ ابلیس نے اللہ کے سامنے یہ اعلان کیا اور یہ دھمکیاں لگائیں کہ میں اولاد آدم کو بہکاتا رہوں گا، باطل اور جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا۔ کیا مقصد؟ کہ اس وقت تک میں انہیں بہکاؤں گا، جھوٹی امیدیں دلاؤں گا اور سورۃ بنی اسرائیل کے مطابق ان کے آگے سے پیچھے سے، آگے سے بائیں سے دائیں سے، ان کے اوپر سے نیچے سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور جہنم لے جانے کی کوشش کروں گا۔ تو قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ ابلیس ہمارے باپ کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیث اور سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کو 5 وقت سجدہ کریں تاکہ ابلیس ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے نہ پائے۔ اقول قولی ھذا